اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ کائنات کی تخلیق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بڑا اہم کردار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر حضرت حوا کی محبت کو رکھا۔ جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو دل کے اندر محبت نے جوش مارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ محبوب جس کا نام نامی اس میں گرامی، جب آپ نے آنکھ کھولی تو عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، اس میرے محبوب کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب درود پاک پڑھا، گویا کہ حق مہر ادا کر دیا، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ وہ ساری چیزیں جو پہلے ناجائز تھی، حرام تھی، اب وہ ساری چیزیں جائز ہو گئی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ کائنات کے اندر کوئی آدمی کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جوڑے بنائے ہیں، ایک مؤنث ہے، ایک مذکر ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جوڑوں کے ذریعے سے پھیلایا، اور پوری کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 جوڑے جو ہے وہ آپس میں جب نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، اور پھر انسان کو دیکھیں تو انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور انسان کی تخلیق کے بعد اب آپس کے اندر ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہے، اور وہ جو چیز پہلے حرام تھی اس کو حلال کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ حرام چیز جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، آج نکاح کی فضیلت، اہمیت اور نکاح کے حوالے سے جتنے بھی جو ہے وہ مسائل ہیں، نکاح کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا قاری صحیح محمد نوری صاحب۔ آپ عالم دین ہیں اور اس وقت دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت، نکاح ایک بڑی اہم چیز ہے، نکاح کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس والے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں علامہ عابد نعیمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کے جدید دور میں ایک بہت اہم مسئلہ اور وقت کی جو ضرورت ہے اس کو آپ نے بیان کرنے کا یا لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس چینل کو اور آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم سب کو، عامت الناس کو دین سمجھنے سمجھانے کے اللہ پاک ذریعہ بنائے اور توفیق ہمت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت صاحب قبلہ، نکاح کی فضیلت اور اہمیت بڑی ہے۔ اگر نکاح کو تھوڑا اور اس کا مفہوم وسیع لیا جائے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔
مثال کے طور پر ہم اس کو کہہ لیں شادی. اب شادی میں سلسلہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جناب پیغام نکاح سے کہ منگنی کی کیا حیثیت ہے. کیا منگیتر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اگر نہ دیکھیں تو کیا صورتحال ہے؟ اگر دیکھیں تو اس کی کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ آیا جو لوگ دیکھتے ہیں وہ غیر شرعی عمل تو نہیں کر رہے؟ یا اگر کوئی نہیں دیکھتے تو کیا مطلب کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر جو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ان کو معیوب سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، یہ تو خود دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں اصل میں منگنی گویا کہ نکاح سے پہلے اصل چیز جو ہے ظاہر ہے اگر کسی کا ہاتھ مانگنا ہے تو اس کو ہم اپنی زبان کے اندر منگنی کہہ سکتے ہیں. منگنی کہہ سکتے ہیں. جی اب وہ منگنی کی حیثیت کیا ہے، منگنی کس طرح کی ہونی چاہیے اور پھر اس کے لوازمات کیا ہیں؟ جی منگنی کا اصل میں لغوی معنی ہے جو پیغام نکاح ہے. جی اور یہ قرآن و سنت میں موجود ہے. پیغام نکاح قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تم پیغام نکاح دو. اور پیغام نکاح جب دینا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے اور قرآن پاک میں ہے. رب کریم نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. فَانْكِحُوا تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے مفسرین محدثین لکھا کہ تم جس عورت سے، جس خاتون سے، جس جوان لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تم نے دیکھا ہی نہیں تو پھر پسند کیسے ہوگی؟ صحیح. تو اس سے پتہ چلا کہ تم دیکھ لو. ایک بات یہ قرآن پاک ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کے آئے کہ جس کے کردار اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح کروا دو. جی جی. اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے فساد ہی پیدا ہوگا اور بہت بڑا فتنہ لمبا چوڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین میں پھیلے گا. ایسے ہی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تھا انصاری. اس نے کہا حضور میں نے نکاح کیا ہے فلاں عورت سے. فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ حضور دیکھا نہیں ہے. فرمایا کہ جو انصار کی عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی مفسرین محدثین لکھا کہ یعنی چھوٹی آنکھیں ہیں، تم دیکھ لیتے. اس سے پتہ چلا کہ نکاح سے پہلے پیغام نکاح جو آج کے دور میں منگنی کی صورت میں ہے یہ دینا اور اس کو دیکھ لینا. لیکن میں یہاں علامہ صاحب یہ بتاتا چلوں کہ دیکھنے سے مراد قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے عام معاشرے میں یہ ہے کہ چونکہ منگنی کرنی ہے تو لڑکا لڑکی بالکل ہی سر عام اکٹھے پھریں یا اتنا بے باک ہو جائیں کہ ان کا جناب وہ جو شریعت کی حدیں وہ ختم کر دیں. ایسا نہیں. حالانکہ وہ غیر محرم ہیں، ابھی تک ان کا ظاہرہ نکاح نہیں ہوا، وہ غیر محرم ہیں. اور غیر محرم کے حوالے سے تو شریعت نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ یعنی ان کا علادہ بیٹھنا، ان کا گپ شپ لگانا، یہ ساری چیزیں. تو گویا یعنی اسلام کی ایک حد کے اندر رہ کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ اگر بغیر دیکھے نکاح ہو جاتا ہے یا منگنی ہو جاتی ہے اور بعد میں جب دیکھے تو اس کو پسند نہ آئے یا بعد میں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے. تو اس لیے آج یعنی اس پرفتن دور کے اندر ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے جو منگنی کی جاتی ہے یا جو بھی ہے کم از کم اتنا جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اہتمام کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ لیں. اور جو سلجھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ یا معاشرے کے جناب مہذب لوگ ہیں وہ دیکھنے کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. کیسے کہ مثال کے طور پر لڑکی کو دیکھنا ہے تو وہ لڑکے کو ساتھ لے آئیں گے. عام بتایا بھی نہیں جاتا ہے کہ اس لڑکے سے ہم نے نکاح کرنا ہے. ماں باپ کو بے شک پتہ ہوتا ہے. جی جی. ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے. وہ لڑکی آتی ہے اسلام پیش کرتی ہے یا کوئی چیز لے کے آ جاتی ہے، پانی وغیرہ یا کھانا وغیرہ، تو وہ ایک نظر میں وہ گھر والے تو پہلے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، اصل میں تو لڑکے کو دکھانا ہے. اسی طرح وہ لڑکی اگر دیکھنا چاہتی ہے اپنے منگیتر کو تو وہ بھی شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کے دیکھ سکتی ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی حضرت صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے. لیکن ان چیزوں کا پھر میں گزارش کروں گا جناب عام لوگوں کے
سامنے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ دیکھنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یا پھر ہم تصویریں بنا لیں جناب، واٹس ایپ بنا لیں جناب موبائل پہ، جو کہ ہر بندے ہر بچے نوجوان لڑکی کے پاس موبائل ہے کہ ماں باپ کو خبر ہی نہ ہو، بس ایک پتہ چل گیا کہ جناب اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے تو پھر کھلی گپ شپ یا وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھنے کی جو حد قرآن و سنت میں ہے نا اس پر رہنا چاہیے، ایک تو یہ بات ہے۔ جی دوسری نکاح کیا ہے؟ نکاح اصل میں نکاح کا لغوی معنی ہے عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور فقہ اسلامی میں یہ اسلامی کے مطابق عورت سے تمتع حاصل کرنے کا حق حاصل کر لینا، اس کو نکاح کہتے ہیں، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور بھی معنی، لیکن میں معنی وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک آسان بھی ہو اور عام فہم بھی ہو اور مہذب اللفظ ہو یہ۔ اور نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات موجود ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید پتہ چلے اور کہ نکاح کی فضیلت کتنی ہے۔ اور آگے جا کے یہ بتاؤں گا کہ بعض دفعہ نکاح ضروری بھی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور کبھی نکاح سنت ہوتا ہے۔ عام زیادہ مشہور ہے سنت ہے، لیکن کبھی واجب بھی ہے اور کبھی حرام بھی ہے، کبھی مباح ہے، کبھی منع بھی ہے۔ جی جی ہاں جی، یہ نکاح کی ساری اقسام ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 اور 4 4۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے اور بہت ساری متعدد آیات ہیں۔ اور ایک آیہ کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے وہ یا اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، یعنی بیویاں ایسی ہوں کہ جن کے ذریعے آنکھیں، نکاح کی فضیلت ہے جی جی کہ جس کے ذریعے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آگے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ان میں سے جناب یا اللہ تو لوگوں کا امام بنا دے، ہماری اولاد کو متقی پرہیزگار بنا دے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، نکاح ایک بندھن ہے، نکاح ایک جناب معاہدہ ہے، نکاح ایک عہد ہے جو 2 افراد کی ہو رہا ہے، ایک کا نام مرد ہے، دوسرے کا نام عورت ہے۔ اب یہ زندگی بھر کے لیے بندھن ہے اور اس کو یوں یعنی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ادھر نکاح کیا تھوڑی سی بات پر جناب طلاق پہ بات پہنچ گئی، ادھر نکاح کیا اور ادھر جناب بات پہ علیحدگی کی باتیں شروع ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں جو علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جو میرے علم کے مطابق آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ علم رکھتے ہیں، کہ زیادہ خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم دین سے دور ہیں، دین سے دور، اور جب دین کی حدود کو کراس کرتے ہیں، دین کی حدود کو کراس کرتے ہیں، اس وقت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے رشتہ طے کیا ہے، تب سے ہم دین کے جناب جو حدود و قیود اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے عام حالات میں بھی منع ہے، لیکن عام حالات میں اگر ہم تھوڑا بہت قائم ہیں تو اس میں جناب منگنی ہوئی تو منگنی میں کیا ہوتا ہے؟ منگنی کا مطلب تو ہے پیغام نکاح جو پہلے بیان ہو چکا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جناب منگنی کرنی ہے، عزیز و اقارب کو بلاؤ، پھر اس میں مرد و خواتین کا اختلاط، بے پردگی، سب سے پہلی بے برکتی یہاں ہم پیدا کر رہے ہیں، جو کہ یہ غیر شرعی اور یہ غیر مہذب طریقہ کار ہے۔ مہذب لوگوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے اور دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی جی بالکل، اور منگنی کا معنی تو ہے پیغام نکاح۔ جی بالکل، پھر یہاں سے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، آگے چلو منگنی ہوگی، پیغام نکاح ہو گیا، نکاح جناب ڈیٹ طے ہوگی، اس سے لے کر جو عام معاشرے میں جناب شادی کے سلسلے رکھتے ہیں وہ بعض دفعہ ہفتہ 2 ہفتے چلتے رہتے ہیں۔ اب 2 ہفتے ہم نمازوں سے دور، جناب نیکیوں سے دور، اس میں خرافات زیادہ، بے پردگی زیادہ، اور جناب بے حیائی زیادہ، اور یہ سارے نکاح کی جو فضیلت، جو عظمت ہے، اس کو بے معنی کر دیتی ہے۔ اس کے اندر بے برکتی اتنی آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تھوڑی بہت، نہ جناب لڑکا برداشت کرتا ہے نہ لڑکی برداشت کرتی ہے، بات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں میں نے تو جناب رہنا ہی نہیں ہے۔ لیکن مفسرین محدثین اللہ والوں نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے، ایک اس کا حل بتایا ہے کہ ساری زندگی برکت بھی رہے گی، نکاح بھی قائم رہے گا، نیکیاں بھی ملیں گی۔ وہ یہ ہے کہ منگنی جب ہو گئی ہے، پیغام نکاح ہو گیا جو شرعی طریقہ کار کے مطابق، اس کے بعد آپ نے جب شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اس سے پہلے یہ مہندی کی رسمیں، یہ فلاں رسمیں ساری چھوڑ دو، یہ غیر شرعی ہیں، مہندی مودی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ چھوڑ دو، بلکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرو، عبادت کرو، تم محفل قائم کرو، تم گھر میں محفل کرو۔ ضروری نہیں اب یہ کوئی سمجھے کہ جناب حضرت صاحب آپ تو یہ بیان کر رہے تھے کہ جب محفل کرو، ہمارے پاس اتنا پیسے نہیں، ہم نے صرف سادہ سے نکاح کرنا۔ آپ گھر کے اندر اپنے چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اور یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ جو ہم سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اس سنت کی برکت کی وجہ سے ابھی ادا نہیں کی، لیکن ہمیں توفیق دے کہ پہلے اگر ایک پڑھتے تھے اب 5 پڑھیں، ایسے ہی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اولاد بھی نیک ہوگی اور نکاح بھی ساری زندگی قائم رہے گا۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات میں اللہ پاک نے نکاح کی فضیلت بیان فرمائی، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بہت زیادہ موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک ہماری ماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث بڑی معروف ہے جو علماء خطباء نکاح کے موقع پر پڑھتے بھی ہیں، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، آپ جانتے ہیں فمن راغب عن سنت، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، یعنی وہ اس کو نکاح کی ضرورت ہے، وہ نکاح کے لوازمات وہ پورے کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے جناب مادر پدر آزاد لوگ جو کہتے ہیں یہ نکاح کیا ہے، یہ کاغذ 2 کاغذ جناب نکاح خانے اٹھائے ہوں، یہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی تو بندہ دوست ہو سکتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا فلیس منی، وہ ہم سے نہیں ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہو کے یہ بیان فرمائیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا یا جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا تو گویا وہ مجھ سے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یارو یہ اندازہ یہ تصور تو کرو، حضرت صاحب سوچیں تو صحیح ہم کہ میرے حضور یہ فرما دیں کہ جناب وہ مجھ سے ہی نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے ہم، کہاں جائیں گے، کس کو منہ دکھائیں گے؟ جی بالکل، یہ حضور جس کے بارے میں فرمایا کیا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کے ذریعے نصف دین کی حفاظت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے بندے کا آدھا ایمان ہو جاتا ہے، اور باقی آدھے کے لیے وہ فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرے۔ اور کہیں فرمایا کہ نکاح فتنہ و فساد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا کوئی شخص نکاح کا پیغام لے کے آئے کہ جس کے دین اور اخلاق کردار پر تم راضی ہو تو پھر اس سے کہا نکاح کروا دو، اگر نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ خدشہ ہے کہ زمین میں فتنہ پیدا ہو اور بہت بڑا فساد پیدا ہو، بالکل بہت بڑا فساد ہو۔ یعنی ایک نیک رشتہ آئے تو اس کو ہمیں ٹھکرانا نہیں چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمت آ رہی، اور ہم اس رحمت سے جناب ٹھکرا رہے ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا اس کی بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر بعد میں ہمارا جناب ٹاکرا ایسے شخص سے ہو جائے، ایسے خاندان سے ہو جائے، بظاہر شکل و صورت سب کچھ جناب مال کی ریل پیل سب کچھ ہے، لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے وان بان ہو جاتی ہے، وہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ٹھکراؤ نہ۔ نکاح گناہوں سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کر لیتا ہے وہ نکاح کے ذریعے طاہر بھی اور مطہر بھی ہے، بندہ پاک رہتا ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اور نکاح
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ دنیا متاع و خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ فرمایا ساری دنیا یہ سامان ہے، لیکن دنیا کا بہترین سامان وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم پیغام نکاح لے کے جاؤ تو یہ چیزیں دیکھو، عورت کے دین کو دیکھو، اس کے حسن کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے مال کو دیکھو۔ یہ 4 چیزیں عام ہیں، ویسے اور بھی خصلتیں بیان کی۔ میرے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہو، کل قیامت کے دن میں باقی امتوں پر فخر کروں کہ میری امت زیادہ ہوگی۔ تو اس میں طریقہ کار مفسرین محدثین لکھا یا خاندان والے جانتے ہیں کہ حضور نے تو فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے بچے زیادہ پیدا ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو فرمایا وہ اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا، اس کی چچی، اس کی مامی، اس کی جناب تائی، اس کی ننیال ددیال کو دیکھا جائے گا، کہ تاکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے خاندان میں خواتین کے ہاں کتنے بچے ہیں۔ اور یہ فخر کی بات ہے۔ اور یہ آج حضرت صاحب مجھے یہ بات چلتے چلتے ذہن میں آگی بات، یہ بھی المیہ ہے، کہتے کہ بچے 2 ہی اچھے، حالانکہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ رازق اور خالق میرا رب ہے، میرے رب نے فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے نہ قتل کرو کہ وہ جناب رزق کھائیں گے، کھلائیں گے کیسے؟ بالکل، رزق کیسے کھلائیں گے، ان کی پرورش کیسے کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سارے غرباء کو دیکھا ہے کہ ان کی اولاد ہے تو وہ خوشحال ہیں، اور بہت سارے ایسے مالدار ہیں 1-2 بچے تب بھی وہ رو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں انہوں نے اللہ پاک کے بالکل، اصل میں برکت نہیں ہے، برکت ہمیشہ نہیں ہے۔ انسان کو برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ قبلہ بڑی اچھی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں کہ گویا کہ انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام بھی کرے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے تو اس کے لیے خوشحالی ہے، اس کے لیے بہتری ہے۔ ہم مثلا اگر ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی منگنی ہوتی ہے اور ان کی آپس میں ملاقاتیں، آپس میں گپ شپ، وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا کہ پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ شریعت کی حد کو ہم کراس کر رہے ہوتے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، تو جب شریعت کی حد کو ہم کراس کرتے ہیں تو پھر میں نے خود دیکھا کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت کی پاسداری نہیں کی۔ جب ہم شریعت کی پاسداری کریں گے، چونکہ شریعت نے منع کیا ہے کہ غیر محرم ہے، ابھی آپ کی نکاح نہیں ہوا تو اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں، تو جس وجہ سے نکاح جو ہے وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت میں اگلا سوال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ علامہ صاحب سوال سے پہلے میں وہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ یہ 4 چیزیں ان سے آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مزید وضاحت فرمائی کہ تم دین کو ترجیح دو۔ مجھے یہاں ایک واقعہ، میرے دوست ہے جناب محمد یعقوب قادری پکا، جب اس کے میں نے کارڈ دیکھا ہے نا تو لکھا تھا محمد یعقوب قادری پکا میرے محلے کا ہے، میں نے کہا حضرت صاحب جناب یہ پکے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے، پھر اس نے داستان سنائی، کہنے لگے جی اصل میں ہوا یہ کہ ہمارا گاؤں ادھر بتایا اس نے، گاؤں کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ میرے والد صاحب گاؤں میں بڑے تھے پہلے، چونکہ ہوتا تھا کہ بھی گاؤں کی کوئی برادری جو بڑا بندہ اس کو پیغام نکاح کے وقت، منگنی کے وقت جو لاتے ہیں، یار جناب حاجی صاحب کو بلاؤ، یار وہ جناب میاں صاحب کو بلاؤ، کیونکہ یار ہم رشتہ کرنے لگے ہیں، وہ ہم سے بڑے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ سیانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چونکہ معاملات دیکھتے رہتے ہیں، ہو سکتے ہیں ہم مطلب کہ غلطی نہ کر جائیں، ان کو ساتھ بٹھائیں گے، ان کو کہیں گے یار یہ مہمان آئے ہماری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ ہماری طرف سے آپ بات چیت کریں گے۔ وہ یعقوب پکا صاحب کہنے لگے جی ہمارے والد صاحب گاؤں میں مشہور تھے، اب کوئی بھی برادری رشتہ کرتے، ویسے ارائم برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ، لیکن وہ برادری یا کوئی بھی اور بھی لوگ بلا لیتے، کہتے ہیں میاں صاحب، حضرت صاحب، جناب آپ حاجی صاحب تشریف لائیں، تو والد صاحب 2 چیزیں پوچھتے تھے۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، تو اس حوالے سے کہ جو حدیث پاک کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، حسن بھی ٹھیک ہے، مال بھی ٹھیک ہے، اخلاق، 2 چیزیں یعنی دین اور اخلاق کو ترجیح دو گے باقی چیزیں مل جائیں گی۔ عزیزان گرامی، تو وہ میں نے پوچھا پکے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے پکے کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب صرف 2 چیزیں پوچھتے تھے، ایک تو یہ پوچھتے تھے کہ جناب دیندار سنی پکے، انہوں نے کہا سنی الحمدللہ پکے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھنے والے، 11ویں 12ویں کرنے والے، بزرگوں کو ماننے والے، جناب صحابہ اہل بیت کو سب کو ماننے والے پکے سنی ہیں جی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ پورا ہو گیا، جواب میرا، آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا میرا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ
جناب بچہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ میں کہ جی ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب یہ کبھی نہیں پوچھتے تھے۔ حضرت صاحب مجھے یہاں پہ یہ بات چلتے چلتے یہ بات ذہن میں آ گئی، آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جناب وہ شاید آگے آپ سوال کریں آگے اس میں، لیکن کہ ہم وہ نکاح میعاد ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنا ٹائم لگاتے ہیں، چلو وہ آگے کرتے ہیں تو پکے کی بات پوری ہو جائے۔ حضرت گرامی تو وہ کہتے ہیں دوسرا سوال یہ کہ بچہ کچھ کر سکتا ہے نا، کرتا ہے نا جی، کرتا ہے، کر سکتا ہے، محنت مزدوری سب کچھ کر سکتا ہے، اگر جاب وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ والد صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پکا، آپ کے لیے رشتہ پکا جی۔ دو سوال تو اس کے دو جواب ملے تو رشتہ پکا کہتے ہیں کہ وہ اتنا مشہور ہوا کہ ہمیں وہ لقب بھی پڑ گیا پکے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بزرگوں نے اس حدیث پر، میں سمجھتا ہوں اس حدیث پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں سے نکاح کرو لیکن تم دین کو ترجیح دو، اور اس کی برکت اس نے یعقوب صاحب نے بتایا مجھے کہ اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ والد صاحب نے جتنے رشتے کروائے کبھی بھی نہیں جناب وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے ماشاءاللہ، اور اصل حقیقت میں ہونا بھی یہی چاہیے۔ حضرت آج اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے بچیاں جو ہے وہ اپنے گھر میں ہیں جوان، اور لیکن ان کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا۔ بچوں کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس کی کوئی نوکری لگے گی، اس کا کوئی جو ہے وہ کاروبار یہ شروع کرے گا تو پھر جا کے جب اس کا نکاح جناب کریں گے، یعنی کہ وہ اس کے نا جو معاملات ہیں تو ان کو وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے؟ مثلا ایک ہوتی ہے نا کہ ایک حد ہے کہ اس عمر میں نکاح کر لینا چاہیے، یا پھر اگر اس کے نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے تو پھر بھی نکاح کر لینا چاہیے، یا کیا شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ تو نکاح کی شرائط میں یہ بات موجود ہے کہ عاقل بالغ اور گواہ ہونا، یہ تین شرطیں ہیں نکاح کی، لیکن اس میں عاقل بالغ ہونا تو آج کے دور میں بلوغت کا جو شریعت نے پہلے حد مقرر کی اس سے کہیں پہلے لڑکا بھی بالغ ہوتا ہے، لڑکی بھی بالغ ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھی ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جاب ہونی یا کاروبار بڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جو اس کے حقوق بعد میں بڑھتے ہیں اس کو وہ پورا کر سکتا ہو، یعنی نان و نفقہ دینے کی نان و نفقہ رکھتا ہو۔ جی۔ اور حضرت صاحب وہ آپ کے نے جو سوال کیا بہت اچھا خوبصورت سوال ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اپنے کئی شاگرد ہیں، وہ اس کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، محمد بلال ہے، وہ بالکل کچھ نہیں کرتا تھا، والدین نے اس کی پکڑ کے شادی کر دی، نکاح کر دیا۔ مجھے ایک اور شاگرد نے وہ دور کا، اس نے کہا قاری صاحب، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی یار دیکھو یار یہ جو بچے ویلے ہیں، پنجابی ویلے، انہوں نے شادی کی۔ میں کیا ہوا کیا ہے؟ حالانکہ مجھے تو پتہ تھا۔ کہتے ہیں جی وہ اس کا نکاح کر دیا تو وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، پھرتا رہتا ہے ویسے ہی، کام وام کرتا نہیں، پڑھائی اس نے ویسے چھوڑ دی، میٹرک وغیرہ کی، اس کے بعد فارغ ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا عدنان بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، اب نکاح ہو گیا ہے نا، میں نکاح کی برکت سے یہ سب کچھ کرے گا، اور الحمدللہ اب وہ نکاح کی برکت سے وہ اچھا کما رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نکاح کی ایک برکت یہ بھی ہے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس یہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور غربت بڑی، تو سرکار نے فرمایا نکاح کرو۔ نکاح کیا تو پھر عرض کی حضور ابھی بھی غربت ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، سرکار نے فرمایا نکاح کرو۔ پھر کیا، تیسری مرتبہ جب نکاح کر کے آیا تب فراوانی ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کی برکت سے رزق آتا ہے، رزق آتا ہے اور بندہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سٹیپ شروع ہوتا ہے نیا نکاح کے بعد، اور اس میں ذوق شوق بڑھتا ہے، اور اس میں زندگی کا جو ساتھی اچھا نیک مل جائے، ساتھی سے مراد نیک بیوی، نیک لڑکی، نیک خاتون مل جائے تو وہ بعض دفعہ بندہ غلط لائن پر بھی ہے تو اس کو سیدھے لائن پہ لے آتی۔ اور اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے لوگوں کی یہ سوچیں ہو جائیں۔ میں یہاں ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ نیکی کے حوالے سے کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ نکاح ایک ایسا ہے کہ جیسے ہم جناب ایک عمارت کی اینٹ رکھنے لگے ہیں، اس اینٹ رکھنے سے پہلے ہم نے بنیاد دیکھنی ہے کتنی مضبوط ہے، اور اس میں ہم مرد و خواتین جتنے متقی پرہیزگار ہوں گی اتنی اولاد آگے صالح ہوگی، بالکل ایسے ہی، اتنی اولاد نیک پاک ہوگی۔ آج حضرت صاحب ایک بات یہ بھی ہے، ہم جو مرضی کریں لیکن ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یار میرے بچے نیک ہوں، حافظ قاری ہوں، معاشرے میں ایک اچھے افراد بنے۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے، ہر بندے کی خواہش ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ یہ اینٹ رکھی ان بچوں کی ماں کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اب مجھے ایک یہاں بات یاد آ گئی کہ صلاح الدین ایوبی کا نام تو ہر ایک نے سنا، آپ تو ماشاءاللہ مطالعہ رکھتے ہیں۔
جو فاتح بیت المقدس ہے، اس کے والد اور والدہ کے بارے میں لوگوں کو شاید اتنا علم نہیں ہوگا، اور جو تاریخ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ حسن گرامی اس کے والد یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جناب میں نے ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے کہ جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اللہ، اور اس سے مجھے اللہ پاک بیٹا دے اور وہ حافظ قرآن ہو اور بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ شرط رکھی۔ بڑے بڑے پیغام نکاح ہیں اس کے بھائی وہ ٹھکرا دیں، حتیٰ کہ وزراء جناب شاہی خاندان سے تعلق تھا، تو وہ کہتے ہیں جی میرے معیار کی۔ ایک دن اس کے بھائی کہنے لگا اچھا بھی تیرے معیار کی کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں تیرے معیار کی، ادھر وزیر مشیر جناب اپنے پیغام بھیج رہے ہیں تیرے لیے، تو کہتے ہیں جی نہیں، انہوں نے کہا میرے معیار کی کیا معیار؟ انہوں نے کہا اس دن بتایا کہ میرا معیار یہ ہے، لڑکی ایسی ہو کہ جناب میرا ہاتھ پکڑے وہ جنت میں لے جائے، اور اس سے اللہ پاک مجھے بیٹا دے، وہ حافظ قرآن ہو اور بیت المقدس کو جناب وہ آزاد کرائے۔ اس نے علاقے کے امام صاحب کو، چونکہ آج کے دور میں لوگوں نے امام کی اہمیت بھی یوں سمجھا کہ یہ بس ایک کمی ہے، اللہ پاک معاف کر میں، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے۔ پہلے علاقے مسائل علماء ہی حل کرتے تھے، ائمہ حضرات ہی حل کرتے تھے۔ اس نے جناب وہ عالم دین کو بتایا ہوا تھا کہ جناب ایسا کوئی رشتہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی، وہ باپردہ، اس نے بھی بتایا ہوا تھا، آ کے بتایا کہ جناب حضرت صاحب جو نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا ہے نا، اس لڑکی نے آ کے بتایا پردے میں، وہ نہیں منظور مجھے۔ یہ کیسا منظور ہے؟ مجھے منظور ہے کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑے جنت میں لے جائے، واہ واہ، اور اس کے ذریعے اللہ پاک مجھے بیٹا دے، وہ حافظ قرآن ہو اور بیت المقدس کو وہ آزاد کروائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کے پاس اب دونوں چیزیں آ گئی، اور اس کو بلایا، جناب صلاح الدین ایوبی کے والد کو بلایا کہ آ بھائی تیرے معیار کا رشتہ آ گیا۔ اس بیٹی کو بتایا آؤ بیٹی تیرے معیار کا رشتہ آ گیا۔ اب ان کا نکاح ہوا تو دونوں کی نیتیں ٹھیک تھی، دونوں پرہیزگار متقی تھے، اللہ پاک نے بیٹا دیا، وہ بھی حافظ قرآن اور فاتح بیت المقدس، سیدھا جنت میں گئے۔ سبحان تو اللہ، بات کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ۔ متقی پرہیزگاری کے یہ فائدہ ہے، ہاں، والدین کا نیک ہونا ضروری ہے، نیک ہونا اب ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نیک نہیں ہے، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، جی قاری صاحب یہ بچہ بڑا شرارتی ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے، بچے کے اندر فلاں عیب ہے فلاں، یہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تربیت اولاد کے اوپر بھی پروگرام کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں، اب قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو وہاں پہ ان کا سفر ہوتا ہے، تو میں شارٹ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر وہ گاؤں سے نکلتے ہیں تو ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے تو وہ دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے نہ ہمیں رات کو رہنے کے لیے جگہ دی، نہ ہمیں کھانا دیا، اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھر۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اصل میں یہ جو بچے ہیں یتیم بچے، ان کے والدین نیک تھے، سبحان اللہ، اور ان والدین نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ دیوار گر گئی تو وہ خزانہ ضائع ہو جائے گا، لوگ چرا کے لے جائیں گے، اور جب وہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو خود بخود یہ دیوار گرے گی اور ان کو خزانہ مل جائے گا۔ اب علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھیں نیک والدین کا اثر کیا ہوا کہ اولاد نابالغ ہے لیکن اولاد کے اوپر بھی نیک والدین کا اثر ضرور، اور علماء نے اسی آیت کے واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ 7 پشتوں تک والدین کا اثر جاتا ہے۔ واہ واہ، یعنی اللہ پاک نے اس خزانے کو محفوظ کر دیا۔ بچے تو بھی چھوٹے ہیں، بالکل، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی والدین نیک تھے تو اس لیے اس خزانے کو چھپا کے رکھا۔ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، ہاں بالکل، کہ جاؤ یہ دیوار گر رہی، خزانہ ظاہر نہ ہو، لوگ نہ لوٹ کے لے جائیں۔ ایسے ہی ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے، لہذا ان کا خزانہ ہم محفوظ رکھیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال اولاد کے اندر اولاد کا اچھا یا برا ہونا، اس کے اندر والدین کا بڑا کردار ہے، تو والدین کو خود جو ہے وہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یعنی ابتدا، جیسے میں اگلا سوال بھی اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نکاح جو ہے وہ جس حالت میں ہوتا ہے، شادی حال کے اندر جو جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو جب ایک بنیاد ہی جو ہے وہ غلط جگہ پر رکھی جا رہی ہے، ہم جو ہے وہ مکان بناتے ہیں تو مکان کی بنیاد جہاں پہ ڈالتے ہیں تو اس کو کھدائی کر کے نیچے پکی جگہ پر لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی عقل مند آدمی ایسے نہیں کرتا نا کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہے، جو جس حالت میں زمین ہے
چاہے وہ نیچے کوڑا کرکٹ ہے، گندگی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے اوپر دیوار بنا لے، ایسے تو نہیں ہوتا. اس کو صاف کیا جاتا ہے، پکی زمین لائی جاتی ہے، وہاں سے جا کے بنیادیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں. تو ہمارے جو شادی ہوتی ہے یا نکاح ہوتا ہے، تو نکاح کے وقت ہمارے شادی ہال کا جو ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول کے اندر جس جو ہے وہ زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو اس زندگی کے اندر کیسے بہاریں آ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ فرمائیں کہ نکاح جو ہے وہ اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے نکاح کے وقت. اور پھر یہاں پہ حق مہر کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جب نکاح کیا جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے جی شرعی حق مہر 2000 3000 روپے شرعی حق مہر. حالانکہ اس گئے گزرے دور کے اندر اب مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ مثلا ایک چیز بازار میں لینے کے لیے جائیں تو کم از کم آپ کے پاس 1000 روپیہ ہوگا تو وہ چیز آپ کو ملے گی. اور اس دور کے اندر بھی اگر جو ہے وہ نکاح کے لیے جب مہر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں جی 2000 3000 روپے. تو کیا شریعت جو ہے وہ اس کی کیا حد مقرر کرتی ہے کہ نکاح کا ماحول کیسا ہونا چاہیے اور پھر کس جگہ پہ نکاح ہونا چاہیے، اور تیسرا حق مہر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال کی میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی جو آپ نے ماشاءاللہ کیا سوال، کہ نکاح ایک سنت ہے. کبھی ہم ایک فرض بھی ادا کریں، یہ مشہور بھی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بیٹی والے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ہمت دی، آپ نے ایک فرض ادا کیا. جی یہ بات ٹھیک ہے، اور بیٹے والوں کو بھی چونکہ وہ مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک عبادت ہے. اصل میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو وہ شادی کا روپ دے کے، شادی کہنا منع نہیں ہے، شادی کا روپ دے کے وہ شریعت کی حدیں حدود قدود ان کو جناب توڑ دیا اور چھوڑ دیا. ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے. اس سنت عبادت اگر ایسی جگہ پہ کریں جو جگہ ساری زمینوں سے افضل ہو، وہ جگہ ہے مسجد. کیا بات. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری جگہوں سے بہتر چیز جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. بالکل. مسجد میں آئیں گے تو کتنے فائدے. ایک تو اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا. مسجد میں آئیں گے باپردہ آئیں گے. مسجد میں آئیں گے تو آپ وضو کریں گے. مسجد میں آئیں گے اللہ توفیق دے گا، ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے 2 نفل ہی پڑھ لیں. ایسے ہی بالکل. اگر فرض نماز کا وقت ہے کہ ایسے میرے پاس بھی آئے ساتھی وہ جی نفل پڑھنے ہیں، میں نے کہا نفل پڑھنے ظہر کا وقت ہے، آپ جماعت کے ساتھ فرض پڑھ لیں، آپ سے نفلوں سے افضل ہے، آپ جا رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے. جی. اور آج کے دور میں ماشاءاللہ جو ذوق شوق رکھتے ہیں، جو دینی شوق رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ شادی چاہے حال میں کر لیں لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے نکاح مسجد میں کر لیں. اور یہ اچھا طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح خاں کا رجسٹرار کا رجسٹر مسجد سے باہر جانا ہی نہیں چاہیے، ایسے ہی، بلکہ ہر نکاح مسجد میں ہو. لوگوں کو یہ عام پتہ چل جائے کہ نہیں ہم حال میں شادی کریں یا جو بھی جہاں بھی پروگرام کریں، باہر ٹینٹ لگوائیں، جو بھی ہے، لیکن نکاح مسجد میں ہونا ہے. ایسے ہی بالکل. اس میں بیٹی بھی آئے گی تو باوضو، بیٹا بھی ویسے تو ہو سکتا ہے ادھر بھی باوضو ہو، لیکن باقی جو خرافات ادھر جناب ڈھول وغیرہ باجے وہ ساری چیزوں سے محفوظ، کیونکہ مسجد سے باہر یہ رہنی ہے، مسجد کے اندر نہیں آئے گی. اب یہاں پہ میں ایک آپ کی بات کاٹتا ہوں. ایک مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ مسجد کے اندر کیسے نکاح ہوگا. مثلا دلہن ہے، دلہن بنی ہوئی ہے، یا دولہا ہے تو وہ دلہن اور دولہا مسجد کے اندر کیسے جائیں گے. ایک بات یہ، یعنی وہ کوفت محسوس کرتے ہیں، مشکل محسوس کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ یار شادی حال کے اندر سارے رشتہ دار آئے ہوں گے، جتنے بھی ان کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ سارے آئے ہوں گے، تو اگر کسی ایک کو نکاح کے پروگرام میں نہ بلایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں یہ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ایک ہمارا جب ذہن یہ ہوگا نا کہ مسجد میں نکاح کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس کے لیے میں محترم ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں نکاح اگر مسجد میں کرنا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بچی کا مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے. اگر تو ماحول پردے کا ہے، پردے کے میں وہ آ سکتی ہے تو ضرور آئے، لیکن یعنی کہ لوگوں کی آسانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے قریبی مسجد ہے، مسجد کے اندر نکاح رکھا جائے پروگرام، اور بچی بے شک اپنے گھر میں ہو، وہاں سے جا کر اجازت لے کر پھر آئیں اور آ کر نکاح کر لیں. تو اس طریقے سے نکاح کو آسان کیا جا سکتا ہے. بے شک حضرت صاحب آپ نے صحیح کہا ہے کہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بھی کچھ مسجدیں چھوٹی ہیں یا وہاں برآمدہ وغیرہ نہیں ہے، علیحدہ سیٹ اپ نہیں بیٹھنے کا، تو وہاں بیٹی نہیں آ سکتی تو کوئی مشکل نہیں ہے.
اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ضروری نہیں کہ ہم جتنے شادی بھی بلائے ہوئے ہیں سارے لوگ اس نکاح کی تقریب میں بھی شرکت کریں۔ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، اور 2 بندے بھی ہوں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ آج بھی میں نے ایک نکاح، حضرت صاحب موقع مجھے ملا نکاح پڑھانے کا، وہ حال میں تھا۔ اب وہ لڑکے والے کہتے کہ یار ہم نے شروع سے کہا تھا کہ نکاح ہم نے کرنا ہے مسجد میں، تو آپ نہیں مانے، حال بک کروا لیا۔ تو ہماری خواہش ابھی ادھر کے قریب، وہ حال کے قریب تھی مسجد، وہ مسجد میں لے کے ہم مسجد میں جا کے نکاح پڑھا۔ ہو سکتا ہے، بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی ہم نے نکاح مسجد میں دی، اچھی سوچ تھی۔ وہ لڑکی والے کہنے لگے ٹھیک ہے جی، آپ چونکہ کہہ رہے کہ ہم تیار ہیں، ہم نے کون سا مشکل ہے اس میں۔ تو آپ نے یہ سوال کیا تھا حق مہر کے متعلق۔ حق مہر عزیزان گرامی عام یہ مشہور ہے کہ، اور اکثر جب خطبہ حضرات، نکاح خواں حضرات، رجسٹرار حضرات نکاح پڑھاتے ہیں، اکثر جیسے حضرت صاحب نے بتایا کہ ہم نے جناب اس بچی کو، بیٹی کو جس کو بہو بنا رہے ہیں، یا جناب وہ شوہر اپنی بیوی بنا رہا ہے، اس کو جوڑا چاہے وہ جناب 50,000 والا یا 1.5 لاکھ 2 لاکھ والا بنا رہے ہیں، لیکن جب حق مہر مقرر کرنے پہ آئیں گے نا تو نہیں جی، نہیں جی شرعی حق مہر بتا دو جی، شرعی حق مہر حضرت صاحب نے بتایا 10,000 نہیں، یہ کل ابھی نے نکاح ہم نے پڑھایا تو 5,000 دیا تھا، 4,000 دیا تھا۔ یار یہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہاں آپ یہ کیا مطلب، اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف آپ دکھلاوت دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ جو میں نے سوٹ لے کے دیا ہے 50,000 لاکھ روپے کا جوڑا، رشتہ داروں کو اور جو خواتین ہیں ان کو پتہ چلے کہ اتنا مہنگا، اور جو جولری ڈالی ہے وہ جناب اتنی مہنگی ڈالی ہے، ہیرے جواہرات سونے ڈال دیے، اور جو شریعت نے شرعی کام ہے اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 نہیں 4 کر لو۔ اور میں یہاں کہتا ہوں کہ جو شریعت کا حد مقرر ہے وہ کم از کم 10 درہم ہے، کم از کم، اور اس سے اوپر وہ 10 لاکھ ہو 10 کروڑ ہو، وہ جناب اپنی جتنی بھی جائیداد ہوگی وہ ساری کی ساری شریعت ہے، غیر شرعی نہیں ہے۔ میں لوگوں کی یہ بتاتا ہوں نکاح کے موقع پر، یہ کم از کم حد مقرر کی ہے، زیادہ کی حد مقرر ہی نہیں ہے۔ مثلا کہ لوگ رکھواتے ہیں کہ جناب 2 لاکھ لکھ دو جی، یہ 2 لاکھ یہ شرعی کا تھی 2 لاکھ، میں نے کہا یہ بھی شرعی ہے۔ ہم آپ کے سامنے جب بولیں گے کہ جناب اتنا حق مہر شریعت کے مطابق، وہ شریعت ہے، تو اس لیے حق مہر کے موقع پر بھی ہمیں چاہیے، عوامت الناس کو چاہیے کہ اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حق مہر کے ذریعے ہی وہ بیٹی، وہ خاتون حلال ہوتی ہے، اور یہ حق مہر اس عورت کے لیے سکیورٹی ہے، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی، یہ سکیورٹی ہے۔ اور مرد کو اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں کہ وہ جناب اس کی 1.5-2 لاکھ تنخواہ ہے تو پھر حق مہر مقرر کرنے لگے تب بھی وہ کہے جی 5,000، یار ویسے بھی زیب ہی نہیں دیتا۔ ایک آدمی ہے جس کی منتھلی اس کی جو سیلری ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے یا 50,000 روپے ہے، عموماً چیز ہے 50,000 روپے ایک عام آدمی کی، تو اب ایک آدمی مثلا کروڑ پتی ہے تو اس کے لیے آپ 5,000 روپے، وہ تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اصل میں حق مہر جو ہے وہ دولہا جو ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر جس طرح کا اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حق مہر ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ نے نکاح جو حق مہر ہے اس کی حد مقرر کی تو عورت سامنے آ گئی۔ حضور آپ جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کی کوئی قید نہیں لگائی تو آپ کیوں قید لگاتے؟ پھر حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا میں جو ہے وہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کرتا۔ تو یعنی کہ صحابہ اکرام نے، اہل بیت اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر اس کی حد نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں۔ کم از کم حد مقرر کی ہے، کم از کم جی، یعنی جو بالکل ہی کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس اتنی استطاعت ہے ہی نہیں ہے، جو ایسے آپ بات کر رہے تھے وہ اس کی کم از کم، لیکن زیادہ کی مقرر نہیں ہے۔ نکاح کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات آخری کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نکاح افضل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نکاح افضل ہے۔ ایمان کی حفاظت، ہاں جی، نکاح کے ذریعے ایمان کی حفاظت، اس میں ایمان آدھا آنے سے پورا ہو جاتا ہے، تو اس کو ترک کرنا یا چھوڑنا یہ منع ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نکاح کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مباح ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی حرام بھی ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل بیان کرتے، کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ محترم ناظرین،
یہ ایک بہت وسیع جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز. یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ایک علیحدہ جو ہے وہ پروگرام اس حوالے سے کیا جائے گا. اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری تھا. آج وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان.